من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو اور بھلائی کرو۔ سورہ النحل آیت 90۔ عزیز طلبہ، ہر آیت اپنے انداز میں منفرد ہے اور بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت ہی زیادہ پرپزفل ہے، اور اس میں ہمیں زندگی کی گائیڈ لائن ملتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت، تکریم، عظمت دی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے زبان مبارک سے سمجھاتا ہے۔ یہاں پر کوئی بڑا بندہ بات کرے تو کتنا ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا حکم، فلاں کا آرڈر آ گیا، فلاں نے کہہ دیا۔ تو بتائیں، اللہ کے حوالے سے کسی کو بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا جتنی اللہ کی شان ہے۔ تو وہ ہستی اگر ہمیں خطاب کرتی ہے، فرماتی ہے، حکم دیتی ہے، تو سب سے زیادہ اسی ہستی کا حق ہے کہ ہم اس آرڈر کو دل و جان سے قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا، سپر ہٹ اور ایسا حکم صادر فرمایا ہے جس کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ، کیونکہ دو ہی چیزیں سوسائٹی کے لیے بے حد اہم ہیں۔ ایک ہے کہ سوسائٹی میں انصاف کا دورہ ہو۔ جس بندے کی حق طلبی ہوئی ہے اس کو اس کا حق مل جائے، کیونکہ دنیا جب سے بنی ہے طاقتور نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ پوری تاریخ میں آپ دیکھیں، جو طاقتور قبائل ہوتے تھے وہ کمزور قبائل پر حکمرانی کرتے رہے، قبضہ کرتے رہے، ان سے بگاڑ لیتے رہے۔ تاریخ میں فرعون کی مثال آپ دیکھ لیں کہ فرعون نے پوری کی پوری بنی اسرائیل، جو ہزاروں لاکھوں پر مشتمل تھی، اس قوم کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، اور خود وہ عیش کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے، حکمرانی کے مزے لیتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کو غلام اور لونڈی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اہرام مصر کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ پتھر کے بلاک ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ایک جگہ پہ نصب کیے گئے ہیں، اور دنیا کا یہ عجوبہ ہے۔ 8 عجوبے ہیں جس میں وہ عجوبہ شامل ہے۔ اور عزیز طلبہ، اہرام مصر کے بارے میں ابھی تک لوگ متفق نہیں ہوئے کہ اس کو کیسے اوپر چڑھایا گا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ فرعون نے جنوں کی ہیلپ سے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ بھی چیز سامنے آ رہی۔ تو جو بندہ ان کو دیکھتا ہے، وہ دیکھنے سے آپ کو پتھر لگیں گے، لیکن وہ بڑے ہوادار وہاں پر جگہ بنی ہوئی ہیں، کمرے بنے ہوئے ہیں، پورا ماحول ہے جہاں پر روشنی کا بھی پورا انتظام ہے، ہوا کا بھی ہے، اور پھر اس کو سایہ بھی بنایا گیا۔ تو ابھی تک اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکا یہ بنے کیسے ہیں۔ اتنی وہاں پر ذہانت اور عقل استعمال ہوئی ہے، اور سارے کا سارا کام بنی اسرائیل سے لیا گیا جو غلام بنا کر رکھے ہوئے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے بچوں کو ذبح کیا جانے لگا، بچیوں کو زندہ رکھا جاتا، اتنا ظلم بھی ہوا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اعتدال اور انصاف پر مبنی حکم دیے ہیں۔ امت محمدیہ کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ انصاف کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، جہاں پر کوئی چیز بھی تقسیم کی باری آتی ہے تو پلڑوں کو برابر رکھا جائے، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے میری حق تلفی ہوئی۔ اب دیکھیں کہ جہاں پر میرٹ لاگو ہوگا وہاں پر خوشحالی آئے گی۔ آج اکثریت کے چہروں کا رنگ جو ہے وہ زرد ہے، اور اکثریت خون کی کمی کا شکار ہے۔ خون میں جو طاقت ہونی چاہیے، جو خون کے اندر توانائی ہونی چاہیے، وہ اکثریت میں موجود ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ناانصافی۔ ایک جگہ پر انبار لگے ہوئے ہیں آسائش زندگی کے، پرواہ نہیں ہے کیا ہے نہیں ہے۔ ایک طرف روٹی کے نوالے کو لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں آج روٹی مل جائے، ہمیں اس وقت ہمیں کھانے کو مل جائے۔ ان کو پوری پیٹ بھر کر روٹی بھی دستیاب نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ایسے نہیں ہو گیا، یہ کسی طور پر بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ عیاشی کرتا پھرے اور ایک طبقہ اتنا محروم ہو کہ اس کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوں۔ یہ صرف ناانصافی کی وجہ سے۔ اور اس ناانصافی کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت برائی کو اور جرائم کو سنبھالنا مشکل ہو چکا ہے۔ کوئی کرائیٹیریا نہیں رہ گیا کہ جرائم کو سنبھالنا کیسے ہے، کیونکہ انصاف ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی بے گناہ پکڑا گیا ہے تو اس کا باہر آنا مشکل ہے، جو طاقتور جرمدار بندہ ہے اس کا اندر جانا مشکل ہو چکا ہے۔ اور پھر کیا ہے، لمبا چوڑا سلسلہ انصاف کا بنا دیا گیا ہے۔ پہلے تو عدالتوں میں مقدمے لگتے نہیں ہیں،
پتہ نہیں کتنا عرصہ پڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جب لگ جاتا ہے تو پھر کچھوے کی چال زیادہ ہوتی ہے. ہمارے عدالتوں میں انصاف کے معاملے اس سے بھی سلو ہے. اور جو بندہ کچھ پشت پناہی رکھتا ہے, کچھ تعلقات رکھتا ہے, پیسہ رکھتا ہے, وہ انصاف ہونے نہیں دیتا. اس طرح کا معاملہ بنا دیا جاتا ہے, اس طرح کے وکیل کر دیے جاتے ہیں کہ انصاف ہو ہی نہیں سکتا. ایسے معاملے خراب کر دیے جاتے ہیں, ڈاؤٹ فل کر دیے جاتے ہیں کہ جج خود حیران ہوتے ہیں کہ اس کو میں کیسے ڈیل کروں. تو اس وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں چلا گیا ہے, جس میں 40+ بندے غربت کی شرح سے نیچے چلے گئے ہیں, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ رہنے کو, نہ سہنے کو, نہ سونے کو, نہ کھانے پینے کو, نہ کوئی کپڑا جات ہے. بس وہ زندگی میں جو سانس انہوں نے لینے ہیں نا وہ اس کو پورے کر رہے ہیں. عزیز طلبہ, اس سے پھر اور کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. سب سے زیادہ پھر نقصان سٹریٹ کرائم بنتے ہیں, چھینا جپٹی شروع ہو جاتی ہے. بندہ صبح کو ڈرتا ہے کہ باہر نکلوں گا تو مجھے پکڑ لے گا. رات کو لوگوں نے ٹریولنگ ختم کر دی ہے. جتنی دکانیں ہیں سب میں لوہے کے جنگلے لگا دیے گئے ہیں تاکہ ہم پہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے. کوئی کریانے والا ہے, کوئی چھوٹی دکان والا ہے, اس نے بھی یہ کر لیا. کوئی میڈیکل سٹور ہے, اس کو کہا گیا کہ تم سیکورٹی گارڈ رکھو. اسی طرح ہر جگہ پر گیٹ لگا دیے گئے ہیں لوہے کے پھاٹک کہ بھئی رات کو بند کر دیا کریں. یہ کیوں کر ایسے ہو رہا ہے؟ اسلام تو وہ دین ہے کہ یہاں پر مثالیں ایسی ہیں, ایک عورت اکیلی رات کے وقت سونے چاندی سے لدی ہوئی بھی گزرتی ہو تو اس کو یہ شابہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کوئی لوٹ لے گا. لیکن یہاں پر تو جو آرٹیفیشل گولڈ ہے اسی کو لوگ اتار لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا, جائیں آپ UAE, وہاں جا کر دیکھ لیں. مجالہ کو بندہ دوسرے کو دیکھ سکے, جتنا مرضی آپ پیسہ اپنے پاس رکھیں, جو مرضی گولڈ رکھیں, مجالہ کو. سعودیہ کو دیکھ لیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, کروڑوں کا وہاں پر سامان ہے, بغیر بند کیے وہ نماز کی طرف جاتے ہیں. مجالہ کو دیکھ سکیں. وہ سوسائٹی نہیں ہے, ان کے اندر شر نہیں ہوگا, ان کے اندر 2 نمبری نہیں ہوتی ہے. وہ کلا کما کر دیا, شدید سزائیں دیں, اسی وقت سزا دی گئی. سرسری سماعت کی عدالتیں, ایک دن میں فیصلے اور اسی وقت سزا پر امپلیمنٹ. تو نتیجہ کیا نکلا؟ تو دنیا کے پرسکون ملکوں میں وہ شامل ہو گئے. ہمارے ہاں تو یہ جو مسائل ہیں اس وجہ سے ہمارا ٹیلنٹ ہی نہیں اوپر کو آتا. بچی کا باپ 10 سال سامان جہیز تیار کرتا رہتا ہے, لگا رہتا ہے, وقت آتا ہے اس کا سامان چوری ہو جاتا ہے, ڈکیتی ہو جاتی ہے, اس سے سارا لے جاتے ہیں. اب بتائیں گے پھر کیا ہوگا. اسی طرح بچہ جوان ہو رہا ہے, اس کی شادی کے دن آ رہے ہیں, اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. کیوں قتل ہو جاتا ہے؟ پتہ ہے ہمیں کہ ہمارا کیا ہو جائے گا. میں نے عزیز طلبہ ایک ویڈیو دیکھی, میں اس کو پوری نہیں دیکھ سکا. ابھی تک میری آنکھوں میں نمی ہے, مجھے اتنی تکلیف اس ویڈیو کو, یہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک لڑکا جوان, اس نے اپنے چھوٹا سا معصوم بچہ پیچھے بٹھایا ہوا. بندے 2 آئے ہیں, انہوں نے جو ہے ڈنڈے سوٹے پکڑے ہوئے ہیں, پائپ پکڑے ہوئے ہیں. بچے کے ہوتے انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا. بعد میں اس کو موٹر سائیکل گر گئی, بچہ ادھر گر گیا. اس کو یقین کریں اتنا بے رحمی سے اسے مارا. وہ کہہ رہا تھا اس کے سر پہ مارو, اس کے سر پہ مارو. اتنا زور سے مارا, میں نے نا اسکرول کر دی ویڈیو, مجھ سے نہیں دیکھا گیا. رونا آیا کہ یار دیکھو ان کو پتہ ہمارا کیا بگڑ جائے گا, اتنا مارا جا رہا ہے. یہ سارا ناانصافی ہے. جب آپ کسی کو کچھ کہیں گے نہیں تو دندنادے پھرتے ہیں. پھر FIR جو مدی ہے اس کے مطابق نہیں لکھی جاتی, خراب کر دی جاتی, سکم بنا دیے جاتے ہیں. تفتیش میں سکم رکھ دیا جاتا ہے کہ بندے باہر آ جاتے ہیں. یہاں ادھر سے جاتے ہیں, ادھر سے باہر آ جاتے ہیں, ضمانتیں ہو جاتی ہیں. کراچی میں ایسے قتل ہوئے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن بڑے بڑے صنعت کاروں کے, سرمایہ داروں کے بچے ہوتے ہیں تو پھر دیکھتے دیکھتے وہ باہر آ جاتے ہیں. بڑے بڑے بھیانک قتل ہوئے ہیں کراچی میں, سیدھے قتل ہوئے ہیں. یہ لڑکا ایک ابھی قتل ہوا ہے, یقین کریں وہ باتیں نہیں سنی جا سکتی. 2-3 گھنٹے ڈنڈے اور سوٹوں سے اس کو مارا گیا. وہ مر نہیں رہا تھا بچہ, اس کو اس کی گاڑی میں بٹھایا, لے گئے وہاں پر, پھر اس کو مارا. پھر ان کو یقین ہو گیا مر گیا, نہیں پڑا, اس کے گھٹنا ٹوٹ گیا. پھر اس کو نا اسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس کو گاڑی کو آگ لگا دی, اس کو مسموم کر دیا. اب بتائیں کیا یہ سوسائٹی ہے؟ اس کو سوسائٹی کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی سوسائٹی اس طرح کی. کسی ملک کو آپ دیکھ لیں, اس طرح کی سوسائٹی بھی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم پاکستان ہیں, ہم قوم ہیں, ہم زندہ قوم ہیں, ہم پائندہ قوم ہیں. یہ پائندگی آپ کی بنتی ہے کہ بچے نے جو ہے نا اس طرح قتل کیا کہ وہ اس کا دوست تھا, جگری یار تھا, یہ بھی نہیں کو پرایا تھا, دوست. اس طرح قتل کیا کہ مار مار کے دھواں کر دیا, اس کو جلا دیا گیا. اس سے قوم کے مر جانے کا حال ہے کہ قوم کو زندہ رہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہم زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر بھی سوشل میڈیا گند بلا سے بھرا ہوا ہے, شغل میلے سے بھرا ہوا ہے. ایسے ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں کوئی ہے نہیں. اس بندے نے پھر باہر آ جانا کسی نہ کسی طریقے سے, جو اس کا باپ پریس کانفرنس کر رہا تھا بڑے جوش و خروش سے. تو یہ سارے, وہ بچہ خود بھی مانے میں نے اس طرح قتل کیا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. تو عزیز طلبہ, یہ جو انصاف ہے نا, انصاف حدیث میں آتا ہے اگر تم یہ حد نافذ کر دو نا انصاف کی, قتل کے بدلے قتل, چوری کے بدلے ہاتھ کاٹنا, اور اسی طرح دوسری سزائیں,
تو یہ 40 روز کی مسلسل بارش سے بہتر اتنا اس کا انعام۔ سعودی عرب میں پورا اسلام نافذ نہیں ہے، صرف عدالتی طور پر ایک حدیں جاری کی گئی ہیں کہ جرمدار کو سزا ملنی ہے۔ اس کے چھوٹے سے یہ کام سے نا ایک حد نافذ کرنے سے انصاف پر مبنی تو دنیا یا سعودی عرب کی مثالیں دیتی ہے کہ وہاں پر سوسائٹی میں امن کتنا زیادہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، بغیر امن کی سوسائٹی پنپ نہیں سکتی، کوئی کاروبار نہیں ہو سکتے، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو بلیک میلروں کی لمبی چوڑی لسٹ بنی ہوئی ہے جو بلیک میلنگ پہ لگے رہتے ہیں اور پیسے اگراتے رہتے ہیں، لوگوں کو تھریٹ کرتے رہتے ہیں، مافیاز بنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ناانصافی۔ پتہ ہے کوئی بات نہیں، پاکستان میں جو مرضی کر لو ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تم انصاف کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا احسان بھی کرو۔ انصاف سے اگلی ٹرم ہے بھلائی کرنے کی۔ آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا، اسے ڈبل کر کے دکھاؤ۔ آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے، آپ اس سے بڑھ کر اس کو تحفہ دو۔ تو یہ ہے بھلائی کرنا۔ تو اسلام دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے، دین ہے۔ ہم اس پر چلنے سے کتراتے ہیں کہیں ہم نہ پکڑے جائیں، حالانکہ یہ تو بندے کو محبتیں دیتا ہے، پیار دیتا ہے، یگانگت دیتا ہے، کیا کیا چیزیں اسلام دیتا ہے ہم اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم گند بلا میں رہنا، گناہوں میں جکڑے رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہی ہنسی مذاق، یہی شغل میلہ سنجیدگی نہ ہونے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انصاف پر مبنی ہمارا معاشرہ بن جائے، تاکہ ہم بھی ہنسی خوشی 4 دن اس معاشرے میں زندہ رہ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔